رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کا چھٹا تقاضا یہ ہے، جب اس ہستی کا اسم مبارک نام نامی اسم گرامی آ جائے تو میری زبان گنگ نہ ہو بلکہ درود پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ میری اور آپ کی سچی محبت کا چھٹا تقاضا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لوگوں، اللہ عز و جلال بھی اپنے محبوب پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان ہستی کے تذکرے آسمان میں فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں، فرشتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ لوگوں، تم بھی اس ہستی پر درود و سلام بھیجو۔ ایک مرتبہ درود اگر پڑھو گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمہاری اور میری زبان نے اگر ایک مرتبہ یہ سعادت حاصل کی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 70 مرتبہ رب تعالی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اور میں اور آپ لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، دعا کر دینا، دعا کر دینا۔ ایک مرتبہ تم درود پڑھ لو، کھربوں کی تعداد میں فرشتے تمہاری بخشش اور برکت کی دعائیں کرنے لگ جائیں گے۔ اور اگلی روایت کے الفاظ ہیں، اگر تم کثرت سے درود پڑھتے رہو گے، صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھ لو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہاری شفاعت کروں گا، سفارشی بن جاؤں گا۔ اور زیادہ درود پڑھو گے۔ صحابی نے جب کہا میں کتنا درود پڑھوں، آدھا درود اور آدھی دعا، کہا جتنا بھی زیادہ پڑھ لو اچھا ہے، کہا اگر 2 حصے درود پڑھ لوں تو پھر، کہا اور زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے، کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں، فرمایا اگر ایسا کرنے لگ جاؤ، اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، خوش ہو جاؤ، پھر سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے اور زندگی کے سارے غم بھی دور کر دیں گے۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری زبان پہ درود آنا چاہیے اللہ کے ذکر کے بعد۔ یہ بھی اللہ کی محبت کو انسان کو نصیب ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کے پیارے پیغمبر پر درود بھی بھیجا جائے۔ اور یہاں 3 باتیں یاد رکھیے گا میرے معزز، میرے مکرم اور محترم بھائیوں۔ دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو درود نہیں پڑھتا۔ ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ دوسری بات، جو درود نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول ہونا تو دور کی بات ہے، آسمانوں تک چڑھتی نہیں ہے۔ تیسری بات، جو درود نہیں پڑھتا خطئ طریق الجنہ، اصل میں وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ سچی محبت ثابت کرنے کے لیے کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا 7واں تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی کو زندگی کا آئیڈیل بنایا جائے، اس ہستی کو رول ماڈل بنایا جائے، زندگی کے ہر کام میں اس ہستی کو سامنے رکھا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ اور ایک رول ماڈل،
ایک آئیڈیل ہستی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو وہ ہستی ہے جس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، آپ صبح اٹھتے وقت کیا پڑھتے، سوتے وقت کیا پڑھتے، آپ زندگی کے معمولات کیسے گزارتے، آپ کا گھر میں کیسا رویہ تھا، لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، آپ کی عبادت کیسے تھی، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی تجارت کیسے تھی، آپ کا مسلمانوں سے رویہ کیسا تھا، آپ کا کافروں سے رویہ کیسا تھا، زندگی کا کوئی شعبہ، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا سجایا تھا، اور آپ کی زبان سے کیسی گفتگو ہوتی تھی، ایک ایک رویے میں وہ ہستی میرے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آئیڈیل